رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا طریقہ ثابت ہے، وضو کے لیے اسکالرز اس کے کچھ فرائض بتاتے ہیں اور کچھ سنتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو فرائض بھی بتا دیتی ہوں اور سنتیں بھی بتا دیتی ہوں. آرڈر یو نو آلریڈی کہ آرڈر وضو کا کیا ہے. فرائض کے اندر 6 باتیں یاد رکھیں. ایک اسکالر پہلی چیز جو بتاتے ہیں، اور یہ سب سنت سے ثابت ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کرتے ہوئے دیکھے اور پھر صحابہ نے آگے باقی مسلمانوں کو سکھائے. فرائض میں پہلی چیز ہے ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے. جب آپ پورا چہرہ دھونے کی بات کرتے ہیں تو چہرہ دھونے کے لیے میں صرف سپلیش نہیں کروں گی پانی اپنے منہ پہ، بلکہ مجھے جب پانی ڈالنا ہے تو ہاتھوں کو اپنی ہیئر لائن کے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ کنفرمیشن میں پانی میری ہیئر لائن کو ٹچ کر جائے. منہ صرف اتنا نہیں دھویا جاتا کہ آپ کی باقی چیکس بھی گیلی نہ ہو، منہ پورا دھویا جاتا ہے تاکہ آپ کے یہ پورے بالوں تک آپ کا ہاتھ جو ہے یہ چلا جائے. پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اسی چیز کے اندر شامل کیا جاتا ہے. دوسرا اس کا جو فرض ہے سنت کا، وہ ہے ایک مرتبہ دونوں بازو کوہنیوں تک دھونا. جیسے چلو بنا کر آپ پانی لیتے ہیں، یوزلی بچے سنک کے نیچے یوں ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے مسنون طریقہ. مسنون طریقہ آپ بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ٹیپ کھول کے ہاتھ میں اپنے پانی بنائیے، کپ شیپ اپنا ہاتھ بنا لیں، اور جب آپ اپنا کپ شیپ ہاتھ بنائیں گے اس میں پانی ڈالیں گے تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ کو جب لے کے جائیں گے تو یہاں تک جائے گا. ٹھیک، تو ایک مرتبہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا. تیسرا اس کا جو فرض آتا ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا، جس میں کانوں کا مسح شامل ہے. چوتھی چیز ایک مرتبہ دونوں پاؤں اینکلز تک دھونا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا ہے، یہ جو آپ کو بتائیں یہ چیزیں اس کو آرڈر میں کرنا. اور چھٹی چیز جس کو اسکالر کہتے ہیں، جیسے آرڈر اس کا کیا ہے، وہی ہمارا آرڈر ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کلی کرتی ہیں، ناک میں پانی ڈالتی ہیں، چہرہ دھوتی ہیں، دونوں بازو اپنے پہلے دایاں پھر بایاں کوہنیوں تک دھوتی ہیں، پھر آپ اپنے سر کا مسح کرتی ہیں، پھر کانوں کا مسح کرتی ہیں، اور اس کے بعد اب اپنے پیر دھوتی ہیں. تو اس کو اسی آرڈر میں کرنا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. اور یہ وضو کے فرائض میں کیوں شامل ہے؟ آرڈر کو فالو کرنا. فرق کیا پڑتا ہے میں پہلے پاؤں دھوں یا پہلے چہرہ دھوں؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ سمپل از دیٹ. آپ کسی کو لاجک کیا بتائیں گے؟ آپ سے بچہ کہتا ہے آپ کا، تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ سنت ہے تو مطلب کیا ہو گیا، وضو تو پھر بھی ہو جائے گا نا. ایک سیدھی سی مثال کے طور پر میرا نمبر آتا ہے جس میں آخر میں نمبر آتا ہے 235. میں آپ کو نمبر دوں، آپ کہیں اچھا آخر میں 235 آتا ہے، ٹھیک ہے میں تو 325 کروں گی. فرق کیا پڑتا ہے؟ نمبر ہی تو ہے، نمبر تو وہی ہے نا. 235 میں نے بتایا، 325 آپ نے کیا. مجھ سے آپ کا رابطہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر آپ 235 کی جگہ 325 کریں گی آپ کا مجھ سے کنیکشن نہیں ہوگا. وضو کا بھی یہی معاملہ ہے، نماز کا بھی یہی معاملہ ہے، سب عبادات کا یہی معاملہ ہے. اللہ نے آپ کو ڈائلنگ کوڈز دے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ان ڈائلنگ کوڈز کو فالو کریں گے تو اللہ سے کنیکشن ہوگا، ورنہ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں اور ہم اپنی طرف سے بہت نیک بنتے رہیں، ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہو پائے گا. تو اس چیز کا آرڈر خیال رکھنا ضروری ہے. اور چھٹی چیز اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے 2 سٹیپس کے درمیان میں گیپ نہ آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں منہ دھو کے باہر نکل آئی، پھر میں نے فون اٹینڈ کیا، پھر میں نے میسج ٹیکسٹ اپنے ٹیکسٹ چیک کیے، پھر میں دوبارہ واش روم میں گئی اور اب میں نے جو ہے منہ دھونے کے بعد مثال کے طور پر اپنے سر کا مسح شروع کر دیا. میں اپنے وضو کی خاصیت کو کم کر دوں گی، کوالٹی کو کم کر دوں گی. تو اسکالرز کہتے ہیں یہ فرائض میں چیز شامل ہے کہ نہ صرف اس کو آرڈر میں کیا جائے بلکہ ان 2 سٹیپس کے درمیان میں گیپ بھی نہ آنے دیا جائے. اور یہ آپ کو اصول، یہ فرائض آپ کو جو ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے مل جاتے ہیں، وہاں اس کی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ فرائض ہیں جس کو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے. اسکالرز نے وضو کی سنتیں بھی بتائی ہیں. جیسے اگین وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے وضو کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وضو کی نیت سے وضو کرنا، اور نیت کے لیے الفاظ نہیں بولے جاتے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دوسری سنت میں آتا ہے بسم اللہ پڑھنا. بعض اسکالرز بسم اللہ پڑھنے کو فرائض میں لیتے ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے. اور صرف بسم اللہ 2 الفاظ، اگر آپ اپنے واش روم میں کھڑی ہیں تو آپ کو اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہ آپ کے ہونٹ ہلیں صرف، لیکن آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں میں بے شک نہ آئے، اس لیے کہ وہ واش روم ہے. تو بسم اللہ پڑھنا. تیسری چیز ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا.
چوتھی چیز ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، اور جب آپ کلی کریں تو اچھی طرح سے اپنے منہ کو رنس کریں. پھر اس کے بعد اپنے ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنے کا ہلکا سا سنف کرنا ہوتا ہے، پانی کو اوپر چڑھانا ہوتا ہے ہلکا سا. اب اتنا مت چڑھائیے گا کہ آپ کے دماغ تک ہی چڑھ جائے اور پھر آپ کو شام تک مرچیں لگتی رہیں، اور پھر آپ کہیں گی کہ لیں عائشہ نے کہا تھا پانی سنف کرنا ہے تو میرا تو سارا روزہ ہی خراب ہو گیا. ہلکا سا اتنا کہ آپ کو فیل ہو، اس لیے کہ آپ کے ناک کے اندر جو آپ کے نیزل ہیئر ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ سب ڈسٹ پارٹیکلز چپک جاتے ہیں. وضو آپ کو اور مجھے نہ صرف ہائیجین دیتا ہے بلکہ فزیکل ہیلتھ بھی دیتا ہے. وضو نہ صرف مجھے اور آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو اور مجھے فزیکلی بھی اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. تو ناک میں پانی اتنا چڑھانا کہ آپ کو ہلکا سا اپنی ہڈی پر آتا ہوا محسوس ہو، ہلکا سا اس کو سنف کر لیں. تو 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد چہرہ اپنا دھونا، چہرے کے بعد کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا. اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو رہی ہیں تو پلیز میک اٹ شیور کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا پینٹ نہ لگا ہو، کوئی ایسا وائٹو نہ لگا ہو. یوزلی خواتین بچوں کے ہاتھوں میں، یہ جو ینگ بچے ہیں اسکول گوئنگ، ان کے ہاتھوں میں وائٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں. وائٹو کی وجہ سے آپ کی اسکن پر ایک لیئر سی آ جاتی ہے جو آپ کے پانی کو آپ کی اسکن پر ٹچ نہیں ہونے دیتی. تو پلیز اس کی احتیاط رکھیں. جیسے نیل انیمل ہے آپ کا، نیل پالش ہے جیسے آپ کی، اسی طرح سے یہ وائٹو وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسکن پر لیئر آ جاتی ہے. تو پہلے اسے صاف کریں، اس کے بعد اپنا وضو کریں. خواتین احتیاط رکھیں کہ اگر آپ نے آٹا گوندا ہے تو آپ کے ناخنوں میں آٹا نہ بھرا ہوا ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کا اس جگہ پر پانی ٹچ نہیں کرے گا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ رنگز پہنی ہوئی ہیں، اور بعض دفعہ خواتین کی رنگز بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اپنی رنگز کو تھوڑا سا ہلا لیں. یا اگر آپ نے ایئر رنگز ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اسٹڈس بہت ٹائٹ ہیں، یوزلی اسٹڈس ٹائٹ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اسٹڈس کو جب آپ کانوں کا ہلال کریں تو یا تو اسٹڈس اتار لیں یا اس کو ہلا کر اچھی طرح سے آپ اس کے آگے پیچھے اپنے پانی کو موو کرائیں تاکہ آپ کی جو جگہ گیلی ہونی ہے وضو کے لیے جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. یا اگر ہاتھوں میں آپ نے چوڑیاں ایسی پہنی ہیں یا بریسلٹ ایسا پہننا ہے جو بہت ٹائٹ ہے، اس کو بھی آپ نے ہلا کر پانی کو اس جگہ پر ٹچ کرنا ہے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کی، یا آپ کی پنکی کہتے ہیں نا بچے اس کو پنکی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ مین. یہ بیچ والا کیا ہوتا ہے؟ ٹال مین. ہاں، یہ پنکی، رنگ مین اور ٹال مین، ان تینوں کو آپ ملا لیں گے. اور یہ آپ کی انڈیکس فنگر اور آپ کا تھم مین جو ہے، یہ دو آپ کے سر پر نہیں جاتے ہیں بیکاز آپ کے بالوں کے اوپر جرمز ہوتے ہیں. آپ کو الٹیمیٹلی ان دونوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ اپنے کانوں میں لے کے جانا ہے. تو آپ کے سر کے جرمز آپ کے کانوں میں نہ جائیں، اس لیے حکمت آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ اپنی ان 6 انگلیوں سے سر کا مسح کریں گے. اور جب آپ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کا مسح بس یوں نہیں ہے، یہ سر کا مسح نہیں ہے. آپ نے یہ جو بنایا ہے، آپ اپنی ہیئر لائن سے شروع کرتے ہیں اور آپ اس کو پیچھے نیپ آف دا نیک، گدی تک لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے مثال کے طور پہ جیسے میری یہ پونی بنی ہوئی ہے، یا میرا اگر یہاں بن بنا ہوا ہے، یا اکثر خواتین وہ برج آج کل آتے ہیں، کلپس وہ لگاتی ہیں بالکل اس جگہ پہ، پلیز اس کو کھولنا ہوتا ہے وضو کرنے سے پہلے. ورنہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ میرے بال روپنزل کی طرح کے ہیں، گو کہ نہیں ہے میرے بال روپنزل کی طرح کے، میرے چھوٹے سے بال ہیں. اگر آپ کے بال روپنزل کی طرح کے تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے شاید مسح کرتے ہوئے اپنے بالوں کی چٹیاں تک ہاتھ لے کے جانا ہے. نہیں، ریکوائرمنٹ سر ہے. تو جتنا آپ کا سر ہے وہ ڈیمپ ہونا چاہیے مسح کے ساتھ. اگر میں نے یہاں پونی بنائی ہوئی ہے تو مجھے اپنی پونی کو لوز کرنا ہوگا. اگر میں نے جوڑا باندھا ہوا ہے، اگر میں نے بن بنایا ہوا ہے تو مجھے کلپ کھولنا ہوگا. کھول کر نیچے گرا دیں اپنے ہاتھوں کی. اس طرح سے آپ اس کو اسکالرز یوزلی عام زبان میں کینچی کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی کینچی اس طرح سے بنائیں، اس جگہ سے آپ شروع کریں گی اور پیچھے گدی تک لے کے جائیں گی. اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو واپس لانا ہوتا ہے. ہم خواتین کے بال تو زیادہ تر بڑے ہوتے ہیں نا، ہم واپس لائیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گی. تو اس کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب واپس لائیں تو آپ سٹیپ میں واپس لے آئیں. ٹھیک، یہاں تک آپ واپس لائیں گے. تو آپ نے 1 2 3 4 5 جو بھی کرنا ہے، بجائے سے کہ میں پورا یوں گھماؤں. مرد تو یوزلی آرام سے گھما لیتے ہیں نا، آدھے انچ کا تو بال ہوتا ہے ان کا، تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ جب واپس لائیں تو آپ اس جگہ پر اس کو 1 2 3 4 کر کے یہاں واپس لے آئیں. اب یہ جو آپ کی 2 انگلیاں بچ گئی ہیں، اس سے آپ انڈیکس فنگر کو اپنے کان کی اندر پوری شیپ میں لے کے جاتے ہیں. یعنی جو آپ کی کان کی شیپ ہے، آپ اسے کھول کر پورا اس انڈیکس فنگر کو اس سے اس کا خلال کرتے ہیں. اور جو تھم مین ہے اس سے کان کے پیچھے آپ پورا خلال کرتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سٹرکچر قسم کا آپ کو وضو کا طریقہ بتایا ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ
پاؤں دھونا اپنے ٹخنوں تک، اپنے اینکلز تک، یہ وضو کی سنتیں ہیں. آلموسٹ وہی طریقہ ہے جو فرائض میں آتا ہے. فرق صرف آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ فرائض میں ایک ایک مرتبہ بھی ان حصوں کو دھونا آتا ہے جن کو سنتوں میں 3 مرتبہ دھونے کی بات آتی ہے. جیسے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، ایک مرتبہ ہاتھ دھونا بھی کافی ہے. جیسے 3 مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ میں کپ شیپ پانی بنا کر کونیوں تک لے کر جانا، ایک دفعہ بھی آپ کر لیں گی تو وضو ہو جائے گا. تو کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جیسے 3 مرتبہ پاؤں دھونے کا ہے، آپ نے ایک ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھو لیا، آپ کا وضو ہو جائے گا. 3 مرتبہ دھویا، ویل اینڈ گڈ. بس وضو کرتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں پانی کا اسراف نہ ہو. پورا نل کھول کر وضو نہ کریں، ہلکا نل کھول کر کنٹرولڈ اس کی جو ہے سپیڈ رکھ کر وضو کریں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایک اور عبادت کا ثواب حاصل کر لیں. اور مردوں اور عورتوں کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہے.